بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں اور پوری دنیا میں پیغام حق کو پہنچا رہی ہے۔ چند دنوں سے پاکستان میں سوشل میڈیا اور بعض اخبارات پر ایک گمراہ کن خبر گردش کر رہی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نون لیگ سے اتحاد کیا ہے۔ یہ خبر سراسر جھوٹ اور 100% کذب بیانی پر مشتمل ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے میدان عمل میں ہے۔ شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کے مشن کی وارث ہے۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کو جن لوگوں نے شہید کیا یا ان کے خلاف کیس کا اندراج کروایا، یہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کو کسی لحاظ سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی ایسی جماعت سے اتحاد نہیں کر سکتی۔ دین اور شریعت میں ووٹ ضمیر کی آواز ہے، اور امام کے انتخاب اور خلافت کے قیام کے لحاظ سے ووٹ کا بہت بڑا کردار ہے۔ شرعی طور پر ووٹ برائے فروخت نہیں ہوتا، نہ ہی ووٹ فار سیل ہوتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے جس کا مستحق امین انسان ہے کہ جو تمہارے جذبات کی مکمل طور پر شرعی نقطہ نظر سے ترجمانی کر سکتا ہو، اسے تم ووٹ دے کر اپنی طرف سے حکمرانی کے منصب کے لیے منتخب کرتے ہو۔ چنانچہ ووٹ کا شرعی استعمال کسی بھی غدار شخص کے لیے، قاتل اور غدار جماعت کے لیے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ ووٹ برائے مال نہیں ہوتا، بلکہ ووٹ برائے رونق نامہ اعمال ہوتا ہے۔ ووٹ دنیا کے مفادات کے لیے نہیں، ووٹ اخروی نجات کے لیے ہے۔ ووٹ کا شرعی استعمال سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق کیا جائے گا۔ لہذا حالیہ انتخابات ہوں یا اس کے بعد عام انتخابات ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک موقف ہے کہ ووٹ صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہے، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہے۔ جو جماعتیں اس مشن سے متصادم ہیں یا اس سے منحرف ہیں،
ان کے لیے ہرگز ووٹ کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ سوشل میڈیا پر یا دیگر ذرائع سے گمراہ کن خبریں پھیلا رہے ہیں، انہیں ایسے بھیانک کردار سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دھاندلی، ہر طوفان اور ہر اندھیرے کے مقابلے میں دین حق کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہے۔ نون لیگ کی حکومت نے ہمیں ہر لحاظ سے دبانے اور ہراساں کرنے اور روکنے کی کوشش کی۔ یہ وہی جماعت ہے جس نے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کی تحریک کو زور بازو سے کچلنے کی کوشش کی۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے علاوہ انہوں نے بہت سیاہ کرتوت اور بھی کیے۔ ہمارے اکابر کی کتابوں پہ پابندیاں لگائیں، اذان کی آواز کو محدود کرنے کی کوشش کی، غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے شاعر اسلام پہ حملہ کیا، ہماری ضلع بندیاں ہوئیں، زبان بندیاں ہوئیں، ہم پہ فورتھ شیڈول لگے، ہمارے اکاؤنٹ جام کیے گئے، قید و بند کی صعوبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور مسلسل آج بھی ان ظالم حکمرانوں کی طرف سے اہل حق پر یہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ہم تمام عوام پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان دین حق کی سربلندی کے لیے معرض وجود میں آیا، اور اس میں یکے بعد دیگرے مسند اقتدار پر مسلط آنے والے لوگوں نے، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے ذرہ بھر بھی کوئی کام نہیں کیا۔ یہ کرپشن، لوٹ مار اور مظالم کے سوداگر، انہوں نے پاکستان کو مقروض کیا اور پاکستان کے امن و امان کی حالت کو مخدوش کیا، اور پاکستان کو امریکی کالونی بنانے کے لیے انہوں نے غیروں سے معاہدے کیے۔ اب وقت ہے کہ اہل وطن بیدار ہو کر حرمین شریفین کی طرف متوجہ ہو کر پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنائے، اور لمحہ موجود میں جو آفت برما کے مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے اس کو ٹالنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں برما مسلم ریلیف فنڈ جو قائم کیا گیا ہے اس کے لیے بھرپور کوشش کریں، اور جہاد برما کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک اسلام اسلام زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ